بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ آج ہم مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات کا آغاز کریں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں 1837 میں پیدا ہوئے اور پانی پت میں ہی 1914 میں انہوں نے وفات پائی۔ اردو نثر میں انہوں نے سوانح نگاری کی بنیاد رکھی۔ سوانح نگاری کی کتابیں ہیں ان کی حیات جاوید، حیات سعدی اور یادگار غالب۔ مقدمہ شعر و شاعری ان کی تنقید کی کتاب ہے اور انہوں نے اردو غزل کو پرانے خیالات سے نکال کر جدید اور رنگا رنگ دنیا سے روشناس کروایا، اور ان کی یہ نظم جو ہے مد و جزر اسلام، جس کو ہم مسدس حالی کہتے ہیں، اس میں سے لی گئی ہے۔ اور اس نظم میں جو امت مسلمہ ہے اس کے عروج اور زوال کی جو حالت ہے اس کی نہایت ہی عمدہ الفاظ میں انہوں نے تصویر کشی کی ہے۔ اور اس نظم میں اصل میں بتایا ہے کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو وہ قوم عدم مساوات کا شکار ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی امیر امرا ہوتے ہیں ان میں اخلاقی قدریں بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں اور اس حقیقت کو بھلا دیتے ہیں کہ انسانیت میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دوسروں کے کام آنا ہے۔ اب پہلا بند ہے، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت و عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ دفتر الٹنا یعنی زوال آ جانا، حکومت جاتے رہنا، مسخ ہونا، بگڑ جانا۔ تونگر امیر کو کہتے ہیں، جوہر خوبی ہوتی ہے، ہادی ہدایت دینے والا، رہبر راستہ دکھانے والا رہنما، عقبہ کہتے ہیں آخرت کو، روز جزا اور سزا کو یا قیامت کو کہتے ہیں۔ اس میں مسدس کے اس حصے کے جو پہلا بند ہے اس میں حالی نے مسلمانوں کے صاحب حیثیت اور امیر لوگوں کی ان عادات کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو زوال آ گیا، یعنی وہ باتیں بیان کی ہیں جو ان کے زوال کا سبب بنی۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ تہذیب یافتہ متمدن اور دنیا پر حکمران قوموں کے امیر لوگ جس وقت اپنا اخلاق بگاڑ لیتے ہیں، اپنی دولت کے نشے میں جب امیر لوگ اپنے آس پاس سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کی طرف آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو دنیا سے اس قوم کے مٹنے کا آغاز ہو جاتا ہے، تو دنیا پر اس قوم کے زوال کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ جب کسی قوم پر جب زوال آنا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کا جو امیر طبقہ ہے ان کی عادات بدلنے لگتی ہیں۔ وہ دولت کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، امیر لوگ جو ہیں دولت کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے وہ نہ تو کسی میدان میں کوئی خوبی یا کسی شعبے میں کوئی کمال حاصل نہیں کرتے، اور جب وہ کچھ کرتے نہیں تو کسی قسم کا ہنر ان میں باقی نہیں رہتا۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس دولت ہے، مال کی فراوانی ہے، تو ہمیں یہ کام سیکھنے کی کیوں ضرورت ہے، ہم کیوں یہ ہنر سیکھیں۔ چنانچہ پھر دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہے تو سب کچھ ہے، کسی کام کی ضرورت نہیں، تو ایسے لوگ ایک طرف عقل سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری طرف دین کی پیروی بھی اتنی ضروری نہیں سمجھتے
دین کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نہ تو وہ دنیا کی فلاح کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی نیک انجام کے لیے، اچھے انجام کے لیے کوئی صدقہ اور خیرات پر یقین نہیں رکھتے، بس دولت ہی دولت اکٹھی کرنے میں چکر میں رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ دولت ہی سے عزت ہے۔ جس کے پاس دولت نہیں اس کی کوئی عزت نہیں۔ چنانچہ وہ عزت اور ذلت کی حقیقی صورتوں کو نظر انداز کر کے محض دولت جمع کرنے کی جستجو میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ نہ تو دنیا میں ذلت کی پرواہ کرتے ہیں، اور نہ ہی آخرت میں حلال اور حرام کی وجہ سے دوزخ اور جنت کو سامنے رکھتے ہیں۔ بس ان کو دولت سے ہی لگاؤ ہوتا ہے، دولت سے ہی پیار ہو۔ اگلا بند ہے، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پہ رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزاع تک خود فراموش رہنا۔ مفلوق کہتے ہیں مفلس کو، غریب کو۔ ہوا و ہوس، لالچ، دنیا کی لالچ۔ خودی سے گزرنا، اپنے آپ میں نہ رہنا، اپنی اصلیت کو بھول جانا، انسانیت ختم کر دینا۔ تعیش، عیش اور عشرت۔ اور مرنا جو ہے اس کو خواب غفلت، بے خبری کا عالم۔ اور اس کے بعد ہے خود فراموش، اپنے آپ کو بھلا دینا۔ دم نزاع یعنی مرنے کا وقت جو ہوتا ہے، مرنے کا وقت جو ہوتا ہے اس کو دم نزاع کہتے ہیں۔ اس میں شاعر بتا رہا ہے کہ جب انسان دولت کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو اسے اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ وہ دولت جائز طریقے سے کما رہا ہے یا ناجائز طریقے سے اس کے پاس آ رہی ہے، اس بات کا وہ خیال نہیں کرتا۔ اور اس میں یہ جو دولت کما رہا ہے اس میں کہیں دوسروں کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، اور ناجائز ذریعے سے حرام کا عنصر تو نہیں اس دولت میں شامل، اس کو اس چیز کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان غلط طریقوں سے جمع کی ہوئی دولت سے انسان دولت کا پجاری بن کے رہ جاتا ہے، اور وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ یہ ساری دولت اس کی اپنی محنت سے کمائی ہوئی ہے، اس کی منصوبہ بندی سے اکٹھی کی ہوئی ہے، اس کی چالاکی اور اس کی اپنی ذہانت سے یہ دولت اس نے اکٹھی کی ہے، اس لیے وہ اس میں دوسروں کے حق سے انکار کر دیتا ہے اور اس میں سے کچھ صدقہ خیرات نہیں کرتا۔ ایک جو مہذب معاشرے کے امیر لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو ضرورت مندوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو محتاجوں کی ضروریات کا ہر طرح خیال وہ امیر لوگ رکھتے ہیں۔ اور اسلامی معاشرہ تو اس بات پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے کہ اپنے مال میں سے مساکین، غربا، ضرورت مندوں، مسافر، لاچار اور یتیموں کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے، اور اس کی معاشی اور معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کی شاندار جو ہیں تصورات ہمیں پیش کیے ہیں، لیکن زوال پذیر قوم کے جو خوشحال لوگ ہیں وہ اپنی دولت کے نشے میں دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے نہیں چوکتے، اور مفلس، نادار اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان پر رحم نہیں کرتے۔ دولت کی لالچ انہیں اندھا کر دیتی ہے، غرور اور تکبر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ان کی زندگی عیش و عشرت اور
آرائش اور ذبائش میں بسر ہونے لگتی ہے۔ مال اور دولت کی فراوانی، عیش و عشرت کی بہتات ان کی آنکھوں پر اس وقت تک غفلت کی پٹی باندھے رکھتی ہے جب تک زندگی کے آخری لمحات جو ہیں وہ نہیں آ جاتے، تو ان کو ہوش آتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا غلط کام کیے ہیں، کس طرح غلط دولت کمائی ہے اور کیسے لوگوں کا حق مارا ہے۔